اب ذرا سوچنا، رات رات پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والا میرا جوان، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے گھنٹوں گندی گلیز گفتگو کرنے والا میرا جوان، نکڑوں پہ بیٹھ کر کے نماز عشاء کو ترک کرنے والا میرا جوان، رمضان المبارک میں تراویح کے وقت میں نکڑوں پر بیٹھ کر کے دھڑلے سے تراویح چھوڑ دینے والا میرا جوان، جوان یہ کہتا ہے کہ مولانا مجھ سے تراویح 20 رکعت پڑھی نہیں جاتی۔ فلم کھانے کے لیے ٹکٹ خریدنے جاؤ گے تو گھنٹوں قطار میں کھڑے رہ سکتے ہو، تراویح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جو 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑے رہنے کی طاقت جس میں نہ ہو وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو کہے کہ گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو ماہ رمضان کو جنوری اور فروری کی طرح کھا پی کر کے گزار دیتا ہو، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا؟ وہ منہ کیا دکھائے گا؟ سوچو، ایک بات پر کعب بظاہر عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے بائیکاٹ کے لیے کہا، بیوی نے تک بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ تراویح، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ تقوی، نہ طہارت، گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ۔ اللہ نہ کرے اگر میدان محشر میں ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ بہت پاپ کر کے آیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جس دن فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اس دن اگر سلام پر پابندی لگ جائے تو قبر انور میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ جب ہمیں سجا سوار کر کے اپنی قبر کی اس پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں داخل کر دیا جائے، اور کوئی مدد کے لیے نہ ہو، حضور مدد کے لیے آئیں، اور اللہ نہ کرے کعب کی ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ جو نبی کعب سے منہ پھیر لے، جناب کعب سے، اگر وہ ہم سے منہ پھیر لے کہ یہ تو کروڑوں نافرمانیاں کر کے آیا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ بہت کھلکھلا کر کے جرائم کر رہے ہو نا، بہت کھلکھلا کر کے گناہ کر رہے ہو نا۔ دنیا کے اندر ایک امتحان میں ناکام ہو جاؤ تو ہزاروں مرتبہ امتحان دینے کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کے امتحان میں، اور وہ بھی قبر کے امتحان میں، جو پہلی منزل آخرت کی اور اس کا پہلا امتحان، حضور قبر میں آئے قبر کو جگمگانے کے لیے اور منہ پھیر دیں اور منہ پھیر کر چلے جائیں، منہ پھیر کر چلے جائیں، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ جناب کعب کہتے ہیں میری زندگی میں تو قیامت آ گئی، جب میں مسجد جاتا تھا تو لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے کیونکہ حضور نے منہ پھیر لیا، ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، آقا نے منہ کیا پھیرا؟ سب نے منہ پھیرا۔ ہماری جماعت میں صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کعب اپنی بکریوں کے پاس گئے تو بکریاں بھی منہ پھیر کر چلی۔ اب آپ کہتے ہیں عزت نے کیوں منہ پھیرا، رزق نے کیوں منہ پھیرا، برکت نے کیوں منہ پھیرا، وقار نے کیوں منہ پھیرا، عروج نے کیوں منہ پھیرا، کامیابی نے کیوں منہ پھیرا؟ جناب کعب کی روایت بتا رہی ہے جس سے حضور منہ پھیر لیں پھر اس سے کامیابی بھی منہ پھیر لیتی ہے، روزی کی برکت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اولاد کی محبت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اقتدار بھی منہ پھیر لیتا ہے، اس سے وقار بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں بلکہ جس سے حضور منہ پھیر لے اس سے اللہ کی رحمتیں بھی اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہیں، کچھ نہیں بچتا اس کا۔ آج ہمارا کچھ جو بچا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے قلب نازنین کا خیال نہ کیا، حضور کے قلب اطہر کا خیال نہ کیا۔ اے عشق رسول کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ اگر عشق کرنا ہے تو زبانی عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے تو صرف نعروں کا عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے صرف جلسوں اور کانفرنسوں کا عشق نہ کرو، اگر عشق کرنا ہے تو اپنے آقا سے دل
کا عشق کرو. اور دل کا عشق کیا ہے؟ بس اب اپنی اس گفتگو کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. عشق کرنا ہے تو عشق کی پہلی سیڑھی یہ ہے، اور اس عشق کی آخری سیڑھی بھی یہی. پہلی سیڑھی اور آخری سیڑھی کہ جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا. بس دل کا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لوں گا، محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا اور محبوب کا دل دکھنے نہیں دوں گا. آؤ جو آخری حصہ کرا تھا، یہ ایک صحابی جناب خبیب، مشہور نام ہے حضرت خبیب، کافروں نے پکڑ لیا. جناب خباب الگ ہے اور خبیب الگ ہے. حضرت خباب بہت جیے، حضرت خبیب کی شہادت ہو گئی. خبیب مکے کے کافروں نے پکڑ لیا خبیب کو بدر کا بدلہ لینے کے لیے، اور مکے کے کافر خبیب کو پکڑنے کے بعد پلان کرتے ہیں. خبیب ہمی میں سے ہے، خبیب ہمی میں سے ہے. محمد عربی کا دل ایسا دکھائیں گے کہ وہ بے چین رہا کریں گے ہمیشہ. اور اس کا طریقہ کیا انہوں نے نکالا؟ معاذ اللہ، دیکھو کافر کی سوچ اور تم حرم کیا کر رہے اتنا سوچو. انہوں نے کہا خبیب کو لالچ دو، خبیب کو لالچ دو کہ خبیب محمد عربی کا دین چھوڑ دے، کیونکہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کس بات سے پہنچتی ہے؟ ان کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے. ان کے دندان شہید کرو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ان کے صحابہ پہ حملہ کرو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ان کا خون بہا دو، ان کو ان کی تکلیف نہیں ہوگی. ان کو معاذ اللہ بظاہر بے گھر کر دو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ماننے والوں کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر. اس لیے خبیب کے قدموں کے اندر لالچ کی بیڑیاں ڈال دو اور خبیب کو کہو کہ محمد عربی کو چھوڑ دے. خبیب کے پاس ان کے بچپنے کے دوست لائے گئے اور کہنے لگے خبیب تم سے پیار ہے، دوستی ہے، محبت ہے، تم پکڑے گئے ہو، مکے والے تمہیں قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں. ابو سفیان نے بڑا دردناک پلان بنایا ہے قتل کا. ایک کام کرو، تم محمد عربی کا دین چھوڑ دو. اگر تم چھوڑ دو گے دو بڑی چیزیں ملے گی، ایک جان ملے گی، جان، اور دوسرا تمہیں مال ملے گا، مال. اور مکے میں جو تمہارے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے پھر تمہیں اچھا سا مکان بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، سب ملے گا. خبیب نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر ہنسے. فرمایا او کافر کتو. کچھ لوگوں کو یہ جملے برے لگتے ہیں لیکن جن کو عشق ہوتا ہے ان کی غیرت ہی کچھ اور ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بڑی شدت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کو عشق شدت کے ساتھ ہوتا ہے نا تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ شدت ہی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، پھر بدعقیدوں کا جنازہ بھی پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے تو چیٹنگ نہ کر، اس لیے کہ جسے شدت کا عشق ہوگا وہ نبی کے دشمن سے بھی شدت کرے گا. لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا بڑے متشدد تھے. ہم کہتے ہیں تم نے کسی سے عشق کیا ہی نہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق والے کی طبیعت کیا ہوتی ہے. جسے عشق ہوگا، عشق میں جتنی شدت ہوگی، اور عشق کی شدت آتی کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو جو شدت سے محبت کرے گا وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ شدت سے نفرت بھی کرے گا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، چاہے پہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے. عشق والوں میں صلح کلیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.
کوئی جگہ ہی نہیں ہے با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ عشق ہوگا، عشق یکتائی چاہتا ہے، حق کے اندر یکتائی ہے، دوئی نہیں ہے۔ علم غیب کو ماننے والا بھی صحیح، علم غیب کا منکر بھی صحیح، نبی کو زندہ ماننے والا بھی صحیح، نبی کو مر کر مٹی میں کہنے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو مومن ماننے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو کافر کی گالی دینے والا بھی صحیح۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ اس لیے کوئی ایک دروازہ منتخب کر لو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے کہہ دوں، سنی دعوت اسلامی نری عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارے یہاں پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ، اور ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی سنیت کو چھپا کے بات نہیں کرتے، ہمارا فائدہ اسی میں ہے، ہزاروں کی بجائے چند لوگ رہ جائے لیکن حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ 22,000 کا لشکر پسند نہیں ہے، حق کے ساتھ 72 کی جماعت پسند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو واضح کہتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ، بہت ہمارے یہاں بنیاد عقیدہ ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن بات عرض کر رہا تھا وہ دور نکلتی ہے۔ میں گفتگو کے آخری حصے میں اور مرحلے میں پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے، کچھ لوگوں کے کھڑے رہنے کا مجھے خیال ہے، حالانکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں 4 گھنٹے بھی کھڑے رہوں تو الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں 40 میں پہنچنے میں بھی 3 سال میرے اور باقی ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ 29 مئی آئے گی تو انشاءاللہ میں 37 سال کا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے کرم سے دعا کریں اللہ خیر والی، عشق رسول والی اور دین پر عمل والی، حضور کی وفا والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے خیال ان بھائیوں کا جو دیر سے مجھ سے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، تو عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ جناب خبیب کو انہوں نے دولت کی بات کی، دولت کی بیڑیاں پیروں میں رکھنے کی بات کی۔ خبیب نے ہنس کے کہا، تمہیں پتا کیا ہے محمد عربی کی غلامی کی شان کیا ہے؟ پوری کائنات کی دولت بھی اگر خبیب کے قدموں میں رکھ دو، پوری کائنات کی دولت بھی خبیب کے قدموں میں رکھ دو، اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا، تو حضور کی وفا کے سامنے میں اس دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو حضور کی وفا چھوڑ کر کے دنیا کی دولت ملے۔ اب سنیو میری قوم کے جوانوں، اپنے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اس وقت کے کافر نے جو سوچا تھا نا کہ محمد عربی کے دل دکھانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ خبیب کو دین سے دور کر دو، محمد عربی تڑپیں گے، ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آج لوگ ہم سے کلمہ نہیں چھیننا چاہتے، لوگ آج ہم سے اللہ اکبر مسلمان ہونے کا ٹائٹل نہیں چھیننا چاہتے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ عبد الرحمن رہیں، یہ عبداللہ رہیں، عبد السلام رہیں، غلام محمد رہیں، غلام مصطفیٰ رہیں، لیکن یہ دین سے قریب نہ رہ سکیں، اس لیے کہ نام سے کیا ہوتا ہے، انہیں دین سے دور کر دو، محمد عربی کو تکلیف پہنچے گی۔ کل کا کافر بھی یہی سوچ رہا تھا، آج اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن کل کے مسلمان پر کروڑوں سلام ہو۔ خبیب نے کہا تھا دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیں گے لیکن وفائے مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لیکن آج ہم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں دولت پر پیر رکھ کر کے کہا کہ سب چھوڑ سکتا ہوں، حضور کے ساتھ وفا نہیں چھوڑ سکتا، ان کا دل نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ اکبر آج کسی نے آ کے ہمیں دولت نہیں دی، وہاں دولت دے کر وفا چھینی جا رہی تھی، نہیں چھینوایا، نہیں چھیننے دیا، دل نہیں دکھنے دیا، اور یہاں پیسے دے کے وفا بیچ رہے، وہاں لے کر بھی نہیں چھوڑا وفا، یہاں دے کر۔ آپ کہیں گے دے کر کیسے؟ فلم میں جاتے ہو تو مفت میں جاتے ہو کہ پیسوں سے جاتے ہو؟ انٹرنیٹ پر گندی فلموں کے لیے ریچارج کرتے ہو مفت میں کرتے ہو کہ پیسوں سے کرتے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے نا کمپنیوں کا کہ اتنے جی بی فری اور اتنے جی بی فری۔ یہ اتنے جی بی فری کیسے؟ پیسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بی فری،
کس نے کہا فری ہے؟ فری تو اس وقت ہوتا کہ کچھ نہ لے کر دیتے، کچھ نہ لے کر دیتے تو پھر اب تو آپ سے تو لے کر دیا ہے نا، اور آپ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہو، پیسہ دے کر حضور علیہ السلام کا دل دکھانا مول لے رہے ہو۔ کس طرح کے عشاق ہیں؟ کوئی تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ ماں باپ کا گستاخ اور ماں باپ کا دل دکھانے والا دنیا سے سزا پانا شروع کرتا ہے۔ حضور کا دل اتنا تو نہ دکھاؤ۔ عاشق اسی لیے بنے تھے کہ دل دکھائیں، دل کو تکلیف پہنچائیں۔ جناب خبیب نے کہا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر خبیب کو اب دیکھو کافروں کا دوسرا بات، پہلے دولت دیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو پھر ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خبیب نے پھر ہنسا اور ہنس کر کہا واللہ موت تو ایک دن آنی ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، سب سے بہترین موت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے نام پر آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر۔ یوں بھی تو ہمیں، یوں بھی تو ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے نام پر جو چلا جائے وہ کامیاب دنیا سے جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو ان کے نام پہ مرتے ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، ان کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ خبیب نے کہا موت تو آنی ہے، لیکن جو نبی کی وفا میں آ جائے اس سے بہتر موت کون سی ہے۔ جب خبیب نے یہ کہا ان کے بچپنے کے دوست تو سعید، حضرت سعید، بعد میں وہ حضرت سعید ہو گئے۔ سعید نے سوچا یہ تو اتنی ہمت والا نہیں تھا، بچپنے سے میرے ساتھ رہتا ہے، بچپنے سے میرے ساتھ رہتا ہے، ڈرتا بہت ڈرپوک ہے، اسی لیے تو میں ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ اتنا ہمت والا تو یہ تھا نہیں، لیکن یہ اتنی ہمت کی بات کیسے کرتا ہے؟ تو حضرت سعید کہتے ہیں واللہ اس دن مجھے پتا چل گیا کہ عشق مصطفیٰ لوگوں سے بزدلی کو ختم کر کے انسان کے اندر ہمت اور غیرت پیدا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان ہوا خبیب کو پھانسی دی جائے گی، خبیب کو پھانسی دی جائے گی، خبیب کو پھانسی دی جائے گی۔ کہتے ہیں پورے مکے میں عید کا سما تھا، عید کا ماحول تھا، اور سب لوگ جو ہے اللہ اکبر تنعیم کی طرف جا رہے تھے۔ آج کل جہاں مسجد عائشہ ہے اس کو تنعیم کہتے ہیں، سب لوگ تنعیم کی طرف جا رہے تھے کہ نبی کے صحابی کو پھانسی دی جائے گی، نبی کے صحابی کو پھانسی دی جائے گی۔ سب چلے، حضرت سعید بیان کرتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، خبیب کی شہادت ہی میرے لیے مسلمان ہونے کا سبب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب خبیب کو وہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا، جب خبیب کو وہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا، اللہ اکبر، جہاں لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی، جہاں لوگوں کی گردنیں اتاری جاتی تھی، جب خبیب وہاں آ کر کے کھڑے ہوئے تب آخری مرتبہ خبیب سے کہا گیا خبیب کیا خیال ہے، چھوڑتے ہو محمد عربی کو، زندگی پاتے ہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو؟ خبیب نے کہا واللہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو نبی کو چھوڑ کر کے ہو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ جناب خبیب کو اللہ اکبر اتنا سننا تھا، سننے کے بعد مکے کے سردار نے حکم دیا اس کو ایسے نہیں مارو، دردناک انداز سے مارو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نیزے دے دو، برچیاں دے دو، تیر دے دو، اور بچے دوڑتے ہوئے آئیں اور خبیب کے جسم کے اندر نشتر لگاتے رہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اگر تھوڑی سی پن لگ جائے انگلی میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ عاشقان رسول تھے، یہ وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ نیزوں سے بچے مارتے تھے، خبیب مسکراتے تھے اور بار بار کہتے تھے حضور میں آپ سے دور ہوں لیکن آپ مجھ سے دور نہیں ہیں۔ ذرا یہ عشق والا منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کی عشق میں کیا سزا دی جا رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، بلکہ سرکار نظمی نے کہا تھا عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔
پر درے یار پر مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب خبیب کی آنکھ میں آنسو تو نہیں ہے، لیکن آپ مسکرا کر کہتے ہیں آقا یہ منظر ملاحظہ فرمائے، حضور یہ منظر ملاحظہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر بالآخر ایک بدبخت آ کر کے کہتا ہے خبیب کیسا لگ رہا ہے، خبیب کیسا لگ رہا ہے؟ خبیب کہتے ہیں کیسا لگ سکتا ہے؟ ایک بدبخت نے ایک جملہ کہا خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور صحیح سلامت تمہارے بیوی بچوں میں پہنچا دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے آقا محمد عربی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے؟ نشتروں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، زخموں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب آنسو آنکھ میں آ گئے اور کہنے لگے بدبخت میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سن، ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، توجہ کرو عاشقان رسول، اس سچے عاشق کے جملوں پہ توجہ کرو۔ خبیب کہتے ہیں ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے نبی کے تلوے میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ ہم تو اپنے ٹکڑے کروا کر اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں رک کر پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو ٹکڑے کروا کر نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہاں ہم گانے سن کر نبی کے دل پر خنجر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر حضور کے دل پہ نشتر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ کر حضور کے دل کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، رشتہ داریاں توڑ کر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے حضور قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور حضور کے آرام میں معاذ اللہ کہیں ہمارے گناہ خلل نہ پیدا کر دے۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، ان کے دل کو نشتر نہ لگاؤ، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور نبی کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، صرف اپنے گناہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے، چند لمحوں کے آرام کے لیے اپنے نبی کا دل نہ دکھاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں پلٹو، حضور سے معافی مانگو۔ یقیناً مجھے یہ یقین ہے کوئی مسلمان حضور کا دل دکھانے کی نیت سے گناہ نہیں کرتا، لیکن نیت کچھ بھی ہو، جہاں گناہ ہوا وہاں حضور کے دل کو تکلیف پہنچی۔ اگر عاشق ہو تو بس یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو، اگر میں فجر میں نہیں اٹھوں گا تو میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں سود کا دھندا کروں گا میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں کسی لڑکی پہ نظر اٹھاؤں گا میرے آقا کا دل دکھے گا۔ یاد رکھیے حضور کے دل کا خیال کیجئے، آپ حضور کے دل کا خیال کرنا شروع کیجئے، پھر دیکھو اللہ کیسی ترقی اور کیسا عروج عطا فرمائے گا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی جب خبیب نے کہا نا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، حضور کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو جھلا گئے مکے کے کافر، اور کسی نے کہا اس کو جلدی مار ڈالو ورنہ اس کے عشق و محبت والے جملے ہمارے بچوں کو متاثر نہ کر دیں، ہمارے کمزور دل والوں کو متاثر نہ کر دے۔ سعید کہتے ہیں جب یہ جملے کہے کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ لوگوں کو بھی عاشق بنا دے گا، کہتے ہیں اس وقت تک تو خبیب کے دل کا عشق میرے دل میں گھر کر چکا تھا، اور میں نے بھی سوچا تھا جو عشق رسول خبیب میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اتنی جرت پیدا کر سکتا ہے، موت کے وقت اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان پیدا کر سکتا ہے، میں بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے دل کے اندر چراغ جل چکا تھا، چراغ سے چراغ جل چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے، بالآخر کہا گیا خبیب تجھے اب مر جانا ہے، تجھے بہت ستا لیا گیا ہے، تو نے بہت سارے جملے کہہ دیے ہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔
مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ سچ سچ کہنا۔ جس کے بیوی ہو، جس کے بچے ہو، جو پردیسی ہو، اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ خبیب سے آخری خواہش پوچھی گئی تھی، آخری خواہش کیا ہے؟ تو پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر خبیب نے کہا تھا، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھانسی کے پھندے پر بھی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے، اور یہاں بچوں کی شادی میں بھی نماز، دوستوں کی شادیوں میں بھی نماز، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوٹتی ہے۔ ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ عشق کا ڈھونگ نہ کرو، عشق کا ڈرامہ نہ رچو۔ میرے جملے کانپور والے برے لگے تو معاف کرنا، کیونکہ میں آپ سے نہیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ عشق والے تو پھانسی کے پھندے پہ بھی نماز نہیں چھوڑتے، عشق والے نرم گدوں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ عشق والے غموں کے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، عشق والے خوشیوں کے موقع پہ کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیسا عاشق ہے جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا؟ لیکن خبیب کہتے ہیں، سعید بیان کرتے ہیں کہ جب خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ قید خانے میں بہت لمبی پڑھتے تھے، پھانسی کے پھندے پہ جلدی پڑھی، اور جلدی پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے؟ مکے والوں، مجھے لمبے سجدے پسند ہے، لمبی قرات پسند ہے، لمبا قیام پسند ہے، لیکن میں نے خلاف معمول جلدی سے نماز مکمل کر لی۔ کہیں تم یہ تانا میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دو کہ مسلمان ڈر کے مارے نمازیں لمبی کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، وقت عبادت سر جھکاتے ہیں، اور وقت شہادت سر کو کٹا دیا کر۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے نماز مکمل کر دی ہے۔ سعید کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں، جب انہیں پھانسی کا پھندا دیا جا رہا تھا تو خبیب نے کہا، میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، تاکہ آخری مرتبہ اپنے آقا کو سلام کہہ سکوں۔ سعید کہتے ہیں، مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے دور ہوں، میری تمنا تھی کہ میں آپ کو سلام کرتا، لیکن آپ کو سلام نہ کر سکا، اور پھر اللہ سے عرض کی، اللہ میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا، اور میرے محبوب کو خبردار کر دینا کہ مجھ پر ان کے عشق میں کیا گزر رہی ہے۔ ادھر خبیب یہ کہہ رہے تھے، ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا رونے کی کوئی وجہ تو پتہ نہیں چلی، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہاں میرے خبیب کو مکے میں شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق والوں نے یہ کیا، عشق والوں نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن آج ہم عاشق رسول کہلا کر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے۔ خدا کے لیے ایک دن موت ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، قبروں میں جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، زندگانی ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی کی طاقتیں ہمیشہ نہیں رہے گی، دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن بے کسی اور بے بسی کے عالم میں قبر میں جاؤ گے، حضور کام آئیں گے، ان کو منہ دکھانے کے لیے کم سے کم کچھ تو تیاری کر لو۔ بس آج یہی کہنا چاہتا، صدق دل سے توبہ کر کے اپنے آقا کو راضی کر لو، اپنے آقا کو منا لو۔ میرے آقا اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، عاشقوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، منہ بھی پھیرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چپکے چپکے عاشقوں کو پتہ بھی نہ چلے ان کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، مولا اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضور تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، میں مسجد میں آتا تھا، کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا، کوئی ملتا بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتا، توجہ، منہ تو پھیرتے ہیں، ناراض تو ہوتے ہیں، بڑی قیامت ہے،
لیکن ساتھ ہی میں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں تو پھر وہ بھی کیسے کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو میں ایسے دیکھتا تھا حضور تو کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوتا تھا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے. کتنی محبت ہے نا امت سے. منہ پھیر لیا, بظاہر ایک فرمان پہ عمل نہیں کیا, منہ پھیر لیا, بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا, سب نے مجھے بائیکاٹ کر دیا. لیکن جب میں حضور اور جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو حضور کے قریب ہی کھڑا ہوتا تاکہ میں حضور کو دیکھ لوں. تو میں کنکھیوں سے دیکھتا, نماز میں دیکھتا, نماز میں دیکھتا, نماز میں دیکھتا. کاش نماز میں نبی کا خیال آنے پہ پابندی لگانے والے ذرا مسلک صحابہ پر بھی توجہ کرتے. میں نماز میں حضور کو دیکھتا, آپ ہمارے خیالوں پہ پابندی لگا رہے ہو. ارے جنہوں نے دیکھنے والے دور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے نماز میں دیکھا, ہم دیکھ تو نہیں سکتے, کم سے کم خیالات والے معاملے میں تو پابندی نہ لگاؤ. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز میں خیال کس کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پابندی تو نہ لگاؤ. قوم کو اتنا بھی تو, ارے نادان, تم نے نبی کے خیال پہ پابندیوں پہ فتوے لگائے. کبھی یہ کہا کہ نماز میں فلم کے ہیرو کا خیال نہیں آنا چاہیے, کبھی نماز میں گانوں کے اشعار کا خیال نہیں آنا چاہیے, کبھی نماز کے اندر جو ہے معاذ اللہ گناہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. سوچو تو صحیح, تم کہاں کی بات کرتے ہو. یہ قوم محبت کرتی ہے, ان کو محبت کر لینے دو, جیسے کر رہی ہے کر لینے دو, اس لیے کہ محبت ہی رائے نجات ہے. اللہ اکبر. تو کعب کہتے ہیں میں دیکھتا رہتا لیکن حضور مجھے دیکھتے, اور جب میں حضور کو نماز سے فارغ ہو کر دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے, میں پھر بجھ جاتا تھا. اب کچھ دن ایسے آئے کہ میں نے مسجد بھی آنا چھوڑ دیا, میں نے مسجد بھی آنا, میں مسجد نہیں آتا تھا, اپنے گھر میں قید ہو گئے, میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. ہائے کیا ہو گیا ہے کیا. لیکن اب سوچو, جب کعب کے سوشل بائیکاٹ کی رپورٹ, کعب کے سوشل بائیکاٹ کی رپورٹ یمن کے یا شام کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب جیسے عزت دار آدمی کا محمد عربی نے سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے, تو اس نے ایک اپنا ایلچی بھیجا حضرت کعب کے پاس, کیونکہ کعب چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, بہت شان کے آدمی تھے. پڑوسی ملک کے بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے بھی کیا سوچا, جب حضور نے بائیکاٹ کر دیا تو میں کعب کو بلا لیتا ہوں, اور بلا کر کے معاذ اللہ میں ان کو محمد عربی سے دور کر دوں گا. پھر ان کے دل کو دیکھو وہی فکر آئی, حضور سے دور کرنے کی فکر. پہلے دولت دے دے کر کے دور کرنے کی کوشش کی گئی, اب فلمیں اور انٹرنیٹ کے گندے مناظر کو لا کر کے دور کرنے کی فکر کی جا رہی ہے. وہ ناکام ہو گئے, یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مت جاؤ اپنے آقا سے دور, جو نبی ہر روز بار بار ہمیں یاد کرتے ہو. ہم ایک دن میں اپنے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں, کتنا درود پڑھتے ہیں حضور پر, کتنا ذکر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا. وقت کا بادشاہ حضرت کعب ابن مالک کو خط لکھتا ہے, اپنا ایلچی بھیجتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے, چھوڑو ان کو, آؤ ہماری طرف, تم عزت دار ہو, ہم تمہیں عزت عطا کریں گے. حضور سے چھڑوا کر بلا کون رہا ہے, پتا چلا نبی کے غلام قیمتی کتنے ہو گئے تھے. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بادشاہ بلا رہے, آ جاؤ, آ جاؤ ہمارے پاس, آ جاؤ, محمد الرسول اللہ کے غلام کا جرا, آ جاؤ ہمارے پاس, آ جاؤ. حضرت کعب بن مالک کے پاس خط آیا. اس روم کے ایلچی نے جب خط دیا, خط دیکھا, آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے, آسمان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں وہ دن آ گئے کہ اب کافر بھی میرے نبی کے ساتھ میری وفا پر شک اور شبہ کرنے لگے. ان کی یہ جرت ہے کہ میں ان سے باغی ہو جاؤں گا. اس خط کو مروڑ دیا اور یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ خط ہے, اور کہا اس روم کے کتے کو کہنا محمد عربی کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ مجھے بلانا چاہتا ہے, واللہ اگر میرے نبی میری ٹکے بوٹی بھی اڑا دے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے, تو میں وفائے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے جان نہیں, محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پیاری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ اکبر. ایلچی کو یہ جواب دیا. جناب کعب نے ایلچی کو یہ جواب دیا, اور جب یہ جواب دیا اللہ تو دیکھ رہے تھے. ادھر وہ کھٹ پھاڑ کر کے پھینکا اور کہا کہ وہ میرے ٹکڑے کر دے, وہ مالک و مختار ہیں, بائیکاٹ کی کیا بات ہے, وفا تو نہیں چھوڑوں گا. ادھر وہ خط پھینکا, ایلچی واپس گیا, ادھر جبریل آئے. سبحان اللہ. تبوک میں نہ جانے کا ذکر حدیث میں ہے, تبوک میں نہ جانے کا ذکر حدیث میں ہے, فنبان پر عمل نہ کرنے کا ذکر حدیث میں ہے, لیکن ان کی توبہ کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. وفا والوں کی شان تو دیکھو, حدیث کوئی پڑھے گا کوئی چھوڑے گا, لیکن قرآن تو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا نا, اسے تو برابر تلاوت. ادھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, کعب اور اس کے ساتھیوں کو کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے, آپ بھی ان کو بلائیں اور کہہ دے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. کعب کہتے ہیں اس دن مجھ سے زیادہ خوشی میرے نبی کو تھی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی کے اندر یہ ماحول تھا, آقا پر وحی کے آثار ظاہر تھے, سرکار خوش تھے, چہرہ تمتما رہا تھا, اور آقا نے فرمایا لوگوں قرآن میں میرے کعب کی مغفرت کے لیے آیت آئی ہے, اس کی توبہ کی قبولیت کا پروانہ آیا ہے. کہتے ہیں وہاں سے میرے دوست بھاگے اور بھاگ کر میرے گھر کی طرف آئے. میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, مایوس اس وقت کہ کیا کروں کیا نہیں کروں. کسی نے کہا کعب مبارک ہو, تیری توبہ قبول ہو گئی. اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ قرآن میں آیت آ گئی. فرماتے مجھے سیڑھی سے اترنے کا بھی شعور نہیں رہا, میں جہاں تھا میں نے وہیں سے چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ گیا. بات یہی ہے, جو وفا کرتے ہیں ان کو یہ مقام ملا کرتے ہیں. ہم نے وفا چھوڑا ہے, اور اللہ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو اپنے نبی سے وفا کی توفیق عطا کرے. بلندی ملے گی, درجات ملیں گے. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے. میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے کانپور میں سنی دعوت اسلامی برسوں سے کام کر رہی ہے, ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہے. آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں, تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکن بنے, اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد نہ ریاست ہے, نہ سیاست ہے, نہ اوٹ ہے, نہ نوٹ ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. ہم آقا کے غلاموں کو مدینے کی سرکار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آؤ ہمارے ساتھی بن جاؤ, توبہ کرو اور عہد کرو, نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے. اللہ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.